جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. لیکن یاد رکھنا جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے کبھی چین نہیں حاصل کرتا. اتفاق سے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا، نوجوان آ کے کہتا ہے ان ابی اخذ مالی، اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال کھا گیا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ بلاؤ اسے. بلانے چلا گیا. کتنا دکھ ہوا ہوگا. ادھر سے جبریل کا نزول ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا کہ تم نے دل ہی دل میں کیا کہا جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا. جب وہ آئے تو پوچھا باپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیسے کیا کہ میرے بیٹے تم میری شکایت لے کے گئے ہو، بچپن سے تمہیں میں غذا دیتا رہا، بیمار تم ہوتے ساری ساری رات بیدار ہو کے میں گزارتا، بیمار تم ہوتے ساری ساری رات میں روتا رہتا. میں اس امید پہ تھا کہ جب تم جوان ہوگے میرے دست و بازو بنو گے، لیکن جو تو کڑیل جوان ہوا تو نے ہر غلط بات ہر سخت بات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی. ہائے کاش تم مجھے باپ کا درجہ نہیں دیتے تھے، نہ دیتے. ایک پڑوسی بھی اچھے پڑوسی کا احترام کرتا ہے، تم مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتے. اس وقت اللہ کے رسول نے اس بچے کی گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، آج کے بعد کوئی شکایت نہ لے کے آئے، تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تم کیسے شکایت کرتے ہو کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے. والدین کی عزت وہی انسان کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو راضی کرے، جو اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے. اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا دروازہ وہ باپ ہے، سب سے درمیانہ دروازہ وہ باپ ہے. اس لیے اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کی جائے. جو والدین کی خدمت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے.